الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے اور اللہ کا بھی فرمان ہے کہ تم میں جو اللہ کے نزدیک ہونے والا ہے سب سے زیادہ قریب ہونے والا وہ انسان ہے جو متقی ہے، تقوی اختیار کیے ہوئے ہو۔ قابل احترام علماء کرام اور معزز ذمہ داران، نوجوان ساتھیوں، آج یہ رات کئی نسبتوں سے مقدس ہے، جمعہ کی رات بھی ہے، 29ویں رات بھی ہے، رمضان کا اختتام بھی ہے، اور یقینی طور پر جو شب قدر کی علامتیں ہوتی ہیں، شب قدر میں رات ٹھنڈی ہوتی ہے، شب قدر میں رات ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں، حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اجتماعی دعا اقرب الی الاجابت ہے، یعنی جو اجتماعی دعا ہوتی ہے وہ قبول ہونے کے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ پتہ نہیں اللہ کس کے توفیل میں قبول فرما ہے، اللہ کس کے توفیل میں قبول فرما ہے۔ دیکھو، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، آپ کو سب کو پتا ہے، ایمان، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہی ہے نا بھائی؟ بنیاد واسو کہواں جو زمین کھود کے اور بھری جاوے، واسو بنیاد کہواں، بنیاد تو مٹی میں دفن ہو جاوے، اور مکان واسو کہواں جو بنیاد کے اوپر رکھ ہو جاوے۔ اسلام نماز پڑھنا نہیں ہے، اسلام زکوٰۃ دینا نہیں ہے، اسلام حج کرنا نہیں ہے، اسلام روزہ رکھنا نہیں ہے، یہ تو اسلام کی بنیادیں ہیں، نیچے کی چیز۔ اسلام کیا ہے پھر؟ اسلام کسے کہیں گے؟ اسلام کہیں گے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اخلاق پیدا کرنا۔ انک لعلی خلق عظیم، اچھے اخلاق پیدا کرنا۔ اسلام کہیں گے صل من قطعک واعفو عمن ظلمک، جو تجھ سے رشتہ توڑ رہا ہے تو اس سے رشتہ جوڑ، اور جو تیرے اوپر ظلم کر رہا ہے تو اس کو معاف کرنے والا بن جا۔ ابھی وہاں 5 سال نے بتایا طائف کو آ گیا، حاجیوں نے وہ منظر دیکھا ہوگا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں وہ منظر، جہاں طائف والوں نے آپ کے اوپر پتھر برسایا، جہاں کھڑے ہو کر آپ نے دعوت دی ہے اس کو ایک 4 دیواری سے گھیرا ہوا ہے، جہاں آپ نے آرام کیا ہے اس کو بھی ایک 4 دیواری سے گھیرا ہوا ہے، جہاں آپ گزر رہے ہیں دونوں طرف پہاڑ ہیں، آپ کے پاس فرشتے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی ہم اس بستی کو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں۔ اللہ نے مجھ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ اگر انہوں نے مجھ کو نہیں پہچانا، آگے ایسی نسل آئے گی ان کی، وہ پہچان لے گی۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دیتے یہ مجھ کو جانتی نہیں۔ آپ کو میں بتاؤں اسلام کیا چیز ہے؟ آپ کتنے سارے یہاں تشریف فرمائے ماشاءاللہ، ذمہ دار بھی ہیں، علماء بھی ہیں، علماء کی خیر بات ہی کیا ہے، علماء کے بارے میں تو اللہ خود ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سب سے زیادہ ڈرنے والے امت کے اندر علماء ہیں اللہ سے۔ میں نے اور آپ نے جب سے پیدا ہوئے ہیں اتنے کپڑے پہن کر پرانے کر کے پاڑ دیے، آپ بتائیے ہم میں سے کتنے آدمی ایسے ہیں
جو کپڑے کی دعا پڑھ کر کپڑا پہنتا ہے، بتاؤ کتنوں کے کپڑے پہننے کی دعا یاد ہے؟ سوچو کیسے کیسے کپڑے پہن رہے ہیں ہم، منشا ہے، آپ بتاؤ تو کتنے کپڑے پہنے ہم نے اور کتنے دعا پڑھ کے پہنے ہم نے؟ کوئی ہے ایسا؟ ایک عام آدمی بتا سکتا ہے کہ کپڑے پہننے کی دعا یہ ہے؟ پھر شاید جماعت میں جا کے آپ نے سیکھ لی ہو، کسی کے یاد ہو، کسی کو سفید نئے یا مطلق نئے کپڑے پہنتا ہوا دیکھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کون سی دعا سکھائی ہے؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی ہے؟ اگر کسی کو نئے کپڑے پہنتے ہوئے آ کر دیکھو اس کے لیے کون سی دعا دو؟ ہمارے اندر یہ طرف نہیں ہے کہ اس موقع پر کون سی دعا ہونی چاہیے، ہمارے دل میں تو طرف رہے تو آئیے بھی دیکھ لے وہاں کہ واقع دل میں فوراً خیال واقع خلاف کہاں سے جو ہے ہمارے پڑے ہوگا، پتہ نہیں کہاں کہاں سوچا ہم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کسی کو نئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھو تو یہ دعا دو تبلی وخلفہ، کہ بھائی تم ان کپڑوں کو پرانا کر اور اللہ اس کا تیرے لیے بدل دے۔ لفظ جو ہیں مختصر ہیں، کتنے جامع ہیں، اس کے اندر اللہ کے نبی عمر کے لمبے ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ ارے لمبی عمر ہوئے گی جب تو پرانا پڑے گا، اگر گہرے عمر کو کپڑے پہنتے تو پرانا کہاں ہوئے ہو؟ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے اللہ اسلام نے سکھایا ہے ایک مسلمان کو چھینک آ جائے کیا پڑھنا چاہیے؟ فرمایا الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی قرب و جوار میں بیٹھا ہے اور اس لیوا کی چھینک کے لیے الحمدللہ کہنا لیے تو وہ کہا کہنی چاہیے یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، دوسرے کو کہنی چاہیے۔ پھر مذہب اسلام بتاتا ہے کہ جو چھینک آنے والا ہے اس کو پھر دوسری دعا دینی چاہیے یہدیکم اللہ، اللہ تیرے لیے ہدایت دے، اللہ تیرے لیے ہدایت دے۔ ان چیزوں کا نام ہے اسلام، معاف کرنے کا نام ہے اسلام، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کا نام ہے اسلام، اپنے بھائی کی تکلیف جو ہے معاف کر دینا، درگزر کر دینا، اس کا نام ہے اسلام۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، صرف نماز پڑھ لینا اور صرف تسبیحات پڑھ لینا، صرف روزے رکھ لینا یہ خالصتاً ایمان نہیں ہے اور خالصتاً اسلام نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم سارے اسلام کے بنیادی کاموں کو کریں گے۔ ایمان کے لیے مال شرط نہیں ہے بھائی، مال شرط، نماز کے لیے مال شرط نہیں ہے، روزے کے لیے مال شرط نہیں ہے۔ رہے دو مسئلے زکوٰۃ اور حج۔ اگر کچھ مال ہے نصاب کو پہنچ گیا، سال گزر گئی، زکوٰۃ دے دے، بہت آسان معاملہ۔ اور اگر اور زیادہ مال ہے تو پھر حج کی تیاری کر لے، حج کی تیاری کر لے۔ یہ اسلامی بنیادی چیزیں ہیں۔ اسلام تو یہاں سے اوپر چل رہا ہے، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو اسلام کی بنیادوں پر اور اسلام کا جو محل ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ میرے نزدیک سب سے باعزت آدمی وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا۔ آپ کے لیے اللہ نے ایسی رات عنایت کی ہے، اگر کوئی آدمی مستقل ایک رات جاگ جائے، شب قدر مل جائے، 84 سال 4 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اگر کوئی آدمی 20 سال مستقل جاتا ہے رمضان کے آخری اشرے میں، لگ بھگ 1600-1700 سال عبادت کرنے کا اس کی ثواب ہے۔ کیسا انعام کیا ہے اللہ نے ہمارے اوپر۔ لیکن بھائی میری اور آپ کی جو زندگی گزر رہی ہے، وقت گزر رہا ہے، آپ کو مجھ سے زیادہ خوب پتا ہے کہ دن کیسے گزر رہا ہے، رات کیسے گزر رہی ہے۔ لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں
وہ آقا پھر آقا ہے، اللہ پھر اللہ ہے، ارحم الراحمین ہے، اس کا اعلان ہے تم میرے پاس سمندر کے جھاگوں کے برابر گناہوں کو لے کر آؤ، جبکہ تمہارے گناہ اتنے نہیں ہو سکتے، میرے لیے ان کا معاف کر دینا کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 1000 سال کے کفر کو ایک لمحہ میں صاف کر دیں، ایک لمحہ میں پاک کر دیں، ایک لمحہ میں معاف کر دیں، تو گناہوں کو معاف کرنا کیا عظیم ہے ان کے لیے۔ اللہ نے شب قدر دی ہی اس لیے ہے، جمعہ کی رات دی ہی اس لیے ہے، عید کی رات، بقرعید کی رات، شب برات یہ دی ہی اس لیے ہے کہ میرے بندے میری طرف متوجہ ہو جائے۔ انسان کامیاب ہونا چاہ رہا ہے، اللہ ہم سب کو کامیاب کرنا چاہ رہا ہے۔ ہم ماں باپ ہیں سب کے، اللہ کے واسطے ہم ماں باپ کی ذمہ ہیں اپنے گھر کے اندر نظر ڈال کر زندگی گزارنا۔ خاص طور سے میں ماں بہن بیٹیوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ غور سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے احکامات کو مردوں کو مخاطب کیا ہے، عورتوں کو ان کے تابع کیا ہے، لیکن یہ پردے کا مسئلہ ہوتا ہے، پردے کے مسئلے میں مردوں کو الگ مخاطب کیا ہے، عورتوں کو الگ مخاطب کیا ہے۔ مردوں سے کہا آپ اپنی نظریں جھکا لیجئے، غیر مرد عورتوں کے اوپر نظر مت ڈالیے۔ عورتوں سے کہا آپ بھی اپنی نظروں کو جھکا لیجئے، غیر مردوں کو مت دیکھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرمائے اور 2 ازواج مطہرات میں سے ہماری ماں بیٹھی ہوئی ہے، ایک صحابی آیا اندھا، اور جو ہماری ازواج مطہرات تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور ہماری ماں، انہوں نے پردہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی آیا پردہ کرو، انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ بڑا ہمیں دیکھ رہا ہے تو اندھا، کہا کہ تم تو اندھی نہیں ہو، تم تو دیکھ رہی ہو۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، پوری میوات کی عورتیں دیندار ہو، بے دین ہو، نمازی ہو، حاجر ہو، جوان ہو، پوری ہو، اکثر کا یہ معمول ہے جتنے پھیروے سامان بیچنے کے لیے آتے ہیں، جتنے پھیروے سامان بیچنے کے لیے آتے ہیں، ان پھیرووں سے سامان خریدتی ہے، ذرہ کے برابر بھی پردہ نہیں کرتی۔ پتہ نہیں ایسا سمجھتا ہے کہ ان کا کوئی پرانا بھائی ہے جو ان کو بہت دن کے بعد ملا ہے، بہت دن کے بعد ملا ہے، ذرہ کے برابر جو ان سے پردہ نہیں کرتی۔ یہ گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ آپ کو کوئی بات نہیں، آپ کو جو ہے کوئی سامان لینا ہے منع نہیں ہے، سامان لے سکتے ہیں، ضرورت کی چیز ہے، لیکن اللہ کے واسطے پردے کے ساتھ۔ جاننے والوں سے پردہ ہے، جس کو نہ جاننے سے کوئی پردہ نہیں۔ جاننے والوں سے پردہ ہے، نہ جاننے والوں سے کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے میری درخواست ہے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، ہر ماں بہن بیٹی اس کا اہتمام کرے۔ عورتوں کا اندر ایک اور بیمار ہے، غور سے سن لیں، لباس کو اللہ نے سطر چھپانے کے لیے بنایا ہے۔ لباس کو اللہ نے سطر چھپانے کے لیے بنایا ہے، جو لباس سطر نہ چھپائے وہ لباس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں ہوں گی لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ اس کی مثال بتائی، یا تو ٹائٹ لباس پہنیں گی یا باریک لباس پہنیں گی۔ آج جو استر کا لباس چل رہا ہے، یقینی طور پر میں بات عرض کر رہا ہوں، آپ غور سے سنیے کہ اکثر عورتوں کا اکثر حصہ لباس کا ننگا ہوتا ہے جو غیر مرد کو بھی نظر آ رہا ہے۔ آپ بتائیے ایسی صورت میں نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسی صورت میں کیسے نماز ہو جائے گی؟ اللہ کے واسطے آپ حضرات سے میری درخواست ہے، پردے لباس ایسا استعمال کریں۔ اب جو ہے عام طور سے گلے اتنے چوڑے اتنے بڑے ہوتے ہیں جن میں سے آدھا سینہ نظر آتا ہے۔ آپ بتائیے
कैसे नमाज हो जाएगी? है मेरी बात के साथ नमाज नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुरान ने औरतों को मुस्तकिल मुखातब फरमाया है। अगर आपके सामने ये बात पेश नहीं की गई तो आप ये उज़्र करेंगे कि हमें किसी को बताने वाला नहीं था, किसी ने बताया नहीं था। सिर्फ तस्बीहात पढ़ने का दीन नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़ने का दीन नहीं है, और चंद बातों का और कर लेना दीन नहीं है, लेकिन दीन के अंदर तो ये सारी बातें शामिल हैं, सारी चीजें शामिल हैं। इस वजह से हम एहतमाम करें और हम जो शरीयत के तकाज़े जिन कामों के करने के हैं हम उनको करने वाले बने, और जिन कामों से हमको रोका है हम उनसे रुकने वाले बनेंगे भाई। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। रमजान तो जैसे तैसे हमने गुजार दियो, और रमजान गुजर गो, रमजान का एक को जो है बाप का गुलाम और मोहताज नहीं है। जो कदर करेगा अल्लाह उसको नवाजेगा, और जो नाकदरी पे है अल्लाह जो है उसको महरूम कर देगा। रमजान और मुबारक के महीने गुजर जाने के बाद भी मैं आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ, अल्लाह के वास्ते आप एहतमाम के साथ नमाज पढ़िए, आप एहतमाम के साथ मस्जिदों की हाजिरी दीजिए, आप दीन के जो छोटे मोटे तकाज़े हैं उनको पूरा करने वाले बन जाइए। कौम का मिजाज आप देखेंगे, ईद के तुरंत बाद इलाके से ऐसी खबरें आती हैं, खुला जगह ईदगाह के अंदर लड़ाई हुई, ऐसे माजी मर गए, गोलियां चल गई, लाठियां चल गई। कैसा इंसान है वो, क्या इबादतें की उन्होंने, क्या रमजान में उन्होंने सीखा है? अल्लाह के वास्ते हमने जो रमजान में इबादतें की थी सारी असर। मैं तो आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, हम सब्र करने वाले बने, बर्दाश्त करने वाले बने, माफ करने वाले बने, हमदर्दी करने वाले बने। जब ऐसे अखलाक पेश होंगे तो अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाएगी। यकीनी बात है, अगर मैंने अपने की बर्दाश्त नहीं की, गैर की बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर अपने की इज्जत नहीं की, गैर की इज्जत करनी पड़ेगी। अपने को बड़ा नहीं माना, अरे जितने हमारे बड़े उम्र के बुजुर्ग हैं, अगर इनकी इज्जत नहीं करेंगे तो किसकी इज्जत करेंगे आप? आमतौर से कौम का मिजाज बन गया है कि किसी बात को प्यार से, मोहब्बत से, हमदर्दी से समझाया जाए, मनाया जाए, नहीं मानते। एक सरकार का आदमी एक डंडा लेकर, एक लाठी लेकर, और वो डंडे के जोर से हटाए, पूरी कौम आगे भागने के लिए तैयार है, पूरी कौम भागने के लिए तैयार है, पूरी कौम मानने के लिए तैयार है। लेकिन अपने बड़े की बात, बड़े की नसीहत, उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। इस वजह से भाई हम मानने वाले हैं, मानने का नाम दीन है, मानने वाले का नाम मुसलमान है, वरना तो सारी कायनात भरी हुई है। जो माने नहीं उसका नाम मुसलमान के अंदर नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कदर क़द्दानी की तौफीक नसीब फरमाए, और जो कहा गया है, सुना गया है, सबसे पहले मुझको भी, आपको भी, पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लियो, 3-3 मरतबा कुल हुवल्लाहु पढ़ लियो, और सारे मरहूमीन